سنو حضرت مولا کائنات پر سب و شتم کرنے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اس بندے پر، رب ذوالجلال نے بھی لعنت فرمائی ہے، سارے بندوں کی بھی لعنت ہے، تمام ملائکہ کے بھی لعنت ہے اس بندے پر جو مولا کائنات کے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کی بات سنو، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم جب کسی منافق کو پہچاننا ہوتا تھا ہم مولا کائنات کا ذکر چھیڑ دیا کرتے تھے، اگر چہرہ گلاب کی طرح کھل جاتا تھا سمجھ جاتے تھے مومن ہے، اگر اس کا چہرہ مرجھا جاتا تھا پتہ چل جاتا تھا یہ منافق ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں مولا کائنات کا ذکر کر کے ہم تو پہچانا کرتے تھے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی تجھ سے کوئی بھی محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اے علی تجھ سے کوئی بھی بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ آسان کر دیتا ہوں سمجھا دیتا ہوں، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی تجھ سے صرف مومن محبت کرے گا، اے علی تجھ سے صرف بغض رکھے گا تو وہ صرف اور صرف منافق ہوگا، تجھ سے کوئی مومن بغض رکھ ہی نہیں سکتا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دستے دراز ہو کر دعا بھی کی، مولا میں علی سے پیار کرتا ہوں، اے مولا تو بھی علی سے پیار کر، میں علی سے محبت کرتا ہوں، اے مولا تو علی سے محبت فرما، الہ العالمین اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھتا ہے، مولا اس کو دشمن رکھ جو علی سے دشمنی کرتا ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے کہ جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں وہ لاکھ سجدے کرے کوئی گناہ معاف نہیں، جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں وہ لاکھ سجدے کرے کوئی گناہ معاف نہیں، بدن پر حج کا احرام اور دل میں بغض علی، بدن پر حج کا احرام اور دل میں بغض علی، یہ کعبہ کے پھیرے ہیں طواف نہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنو، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کے برابر تبلیغ کرے، یعنی 950 سال وہ بندہ تبلیغ کرتا رہے، احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں سونا خرچ کرے، 1000 سال تک حج پیدل کرتا رہے، پھر صفا مروہ کے درمیان سعی کرتا رہے اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے مظلوم ہو کر شہید کر دیا جائے، اگر وہ علی سے محبت نہیں کرتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا نہیں فرمائے گا۔ حدیث پر غور کیا ہے؟ اللہ اکبر، 950 سال وہ عبادت کرے، 1000 سال حج کرتا رہے، میرے آقا نے فرمایا احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، اتنی عبادت کرے صفا مروہ کے درمیان شہید کر دیا جائے، لیکن علی سے بغض رکھنے والا ہو، علی سے محبت نہ کرنے والا ہو، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لفظوں پہ غور کرنا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکے گا، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ آؤ ایک اور بات بتاؤں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ صحابہ کے 2 درجے ہیں،
مین دو درجے ہیں، ایک صحابہ ہیں فتح مکہ سے پہلے والے اور ایک ہیں فتح مکہ کے بعد والے۔ جو فتح مکہ کے پہلے والے ہیں ان صحابہ کی عظمت اور شان جدا گانا ہے، اور جو فتح مکہ کے بعد والے ہیں ان کی شان پہلے والوں سے کم ہے۔ اور جو فتح مکہ سے پہلے والے ان کی عظمت اور شان فتح مکہ کے بعد والوں سے افضل ہے، اور پھر جو فتح مکہ سے پہلے والے ہیں ان میں جو بیعت رضوان والے ہیں ان کی شان زیادہ افضل ہے، اور جو بیعت رضوان والے ہیں، توجہ رکھیے، جو بیعت رضوان والے ہیں یعنی صلح حدیبیہ والے، جو صلح حدیبیہ والے ہیں، جو بیعت رضوان والے ہیں، ان میں سے جو بدری صحابہ ہیں، جو احد والے ہیں، ان کی عظمت اور شان زیادہ ہے، اور جو احد والے صحابہ ہیں ان میں سے جو بدری صحابہ ہیں ان کی شان زیادہ ہے، اور جو بدری صحابہ ہیں ان میں سے جو عشرہ مبشرہ ہیں ان کی عظمت اور شان زیادہ ہے، اور جو عشرہ مبشرہ ہے ان میں سے جو چاروں خلفاء ہیں ان کی عظمت اور شان سب سے زیادہ ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اب آؤ فتح مکہ والے اور فتح مکہ کے بعد والے، جو فتح مکہ سے پہلے والے وہ عظمت والے، علی ان میں بھی شامل ہے، توجہ، علی ان میں بھی شامل ہے، اور پھر فتح مکہ سے جو پہلے والے ہیں ان میں بیعت رضوان والے افضل ہیں، علی بیعت رضوان والوں میں بھی شامل ہے، اور بیعت رضوان والوں میں سے پھر احد والے زیادہ افضل ہیں، علی احد والوں میں بھی شامل ہیں، اور احد والوں میں سے جو بدری صحابہ ہیں وہ بدری صحابہ احد والوں سے زیادہ افضل ہیں، علی بدری صحابہ میں بھی شامل ہیں، اور بدری صحابہ میں عشرہ مبشرہ زیادہ افضل ہیں، علی عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہے، اور عشرہ مبشرہ میں خلفائے راشدین افضل ہیں، علی خلفائے راشدین میں بھی شامل ہیں۔ پھر مجھے کہنے دیجئے جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں وہ لاکھ سجدے کرے کوئی گناہ معاف نہیں۔